اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو یہ معلوم ہوا کہ آن لائن 10 روزہ پروگرام شروع ہو رہا ہے، اور اس کے تعلق سے دی میسج آف کربلا کے بینر تلے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں خطاب فرمانے کے لیے مجاہد دورہ مبلغ اسلام علی جناب صلاح الدین قادری صاحب کی بلا تشریف فرما ہے، اور انہی کے ساتھ ہی ساتھ نعت و منقبت گنگنانے کے لیے حافظ محمد ارشد صاحب کی بلا، اور اس پروگرام کی سرپرستی زیر نگرانی ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے استاد محترم امیر کارواں حضرت حافظ قاری شعیب رضا اظہری صاحب کی بلا فرما رہے ہیں۔ حضرت کے بھی ابھی آمد ہوگی، تو وقت زائد ہو گیا ہے، نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے ہمارے گیسٹ ہم تک جڑ نہیں پا رہے تھے، تو میں بلا تاخیر یہ عرض کروں گا کہ حافظ محمد ارشد صاحب کی بلا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ جی حافظ محمد ارشد صاحب کی بلا۔ معظم سامعین اکرام، جناب ہمارے بڑے بھائی حافظ محمد فیض رضا اظہری صاحب اور ہمارے بھائی جناب صلاح الدین قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بزم کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آئیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مل کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے سماعت فرمائیں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔
شعر سماعت فرمائیں کہ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، کہ آج محفل میں شامل ہے جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، آج محفل میں شامل ہے جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو اشعار نعت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سماعت فرمائیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ،
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ہلو شاید آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی آ رہی۔ کچھ نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے ہمارا کنیکشن ڈراپ ہو گیا تھا۔ اب ایک بار پھر ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی جلد ہی کربلا کے تعلق سے بیان آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو۔ ہلو ہاں ہو گیا۔ ہلو ہلو ابھی آپ نے نعت نبی میرے خیال سے شاید نیٹ ورکنگ پرابلم ہے کیا، اسی وجہ سے مکمل طور سے ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے حافظ فیض صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप खैरियत से हैं? दुआएं आपकी। बड़ा अच्छा लगा आपसे आपसे मुलाकात हुई इसी के ज़रिए, और मैं हाफ़िज़ फैज़ साहब का ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम और इस तक़रीब सईद का इनेकाद करके आप जैसे लोगों से मुलाकात और गुफ्तगू करने का भी एक मौका फ़राहम किया, और आपने भी इसको बस प्रोग्राम को माशाल्लाह हज़रत, ज़ीनत बख्शी। बस ये आपका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का करम है कि आज हम आप यहाँ पर मौजूद हैं ज़िक्र इमाम हुसैन के लिए। मैं यही चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह तबारक व ताला ने आपको जिस इल्म से नवाजा, माशाल्लाह हम भी उससे फैज़याब हों। और आज चूंकि मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख हो चुकी है और दूसरी तारीख लग गई है, तो मैं चाह रहा था कि आप माशाल्लाह गुफ्तगू का आगाज करते और सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और नौजवानों के लिए, क्योंकि बेसिकली हम लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया पे हमारा बुजुर्ग तबका नहीं बल्कि नौजवान तबका एक्टिवेट होता है बहुत तेजी से। तो मैं चाहूंगा कि दास्तान करबला इस तरीके से बयां हो कि हमारे नौजवान उससे कुछ दर्स इबरत हासिल कर सकें। जी, जी, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर इस पर और आपसे भी उम्मीद कवी है और यकीन कामिल है कि आप भी इस मौज़ू को, क्योंकि ये मौज़ू काफ़ी वसी है और इस पर हम जैसे कम इल्म क्या रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हत्तल इम्कान यही कोशिश है कि इस एक जो ये प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, इसके ज़रिए जो आपने अभी सही बात ये बताई कि इससे जो है वो नौजवान तबका बहुत ज़्यादा मुतासिर भी रहता है और वो इसमें अपने ज़्यादातर औकात को सर्फ भी करते हैं। तो हम लोग बेसिकली इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोशिश ये की जाए कि मतलब उनको उन तक तारीख़ करबला के साथ-साथ उसके जो अहम पैगामात हैं कि सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत ही नहीं, बल्कि उस शहादत से रिलेटेड जो हमारे लिए अनमिट नुक़ूश छोड़े गए, जो पैगामात दिए गए करबला मुअल्ला की सरज़मीन से, और जो तमाम शह अभी आपने बेहतरीन नातो मक़बत हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब से समाअत फरमाई। अब मैं गुजारिश करूँगा कि आली जनाब मुजाहिद दौरा मुबल्लिग इस्लाम आली जनाब सलाहुद्दीन क़ादरी साहब क़िबला, प्रेसिडेंट ऑफ तहरीक सराय गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मैं गुजारिश करूँगा कि वक्त ज़ायद हो गया है और आपका खिताब होना था, तो इंशाअल्लाह आप अपना खिताब जारी रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वजूद वल करम व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या मक्की या मदनी या अरबी या हाशमी या नूरी या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कत्ले हुसैन अस्ल में मरग़े यजीद है, कत्ले हुसैन अस्ल में मरग़े यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का खास फज़्ल व करम है कि उसने हमें इस माह मुहर्रमुल हराम की आज ये दूसरी तारीख की इब्तिदा के साथ ही सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में आज इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए हमें जिक्र हुसैन करने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हम आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम
کہ مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی تمام تر دنیا کے اندر اس عظیم تر شہادت کو یاد کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے کیا خوب کہا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ تو الحمدللہ یہ ایک پلیٹ فارم جو کہ ہمارے حافظ و قاری فیض رضا اظہری کی جانب سے ماشاءاللہ عوام کی رہنمائی کے لیے اور ذکر امام علی مقام کا کرنے کے لیے سجایا گیا، اور میں یہ جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اور وہ یہ جان بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے کہ الحمدللہ سرکار سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کی ذات کا ذکر یہ 10 دن کیا جاتا ہے۔ اس عظیم تر شہادت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو صرف امام علی مقام کی شہادت بیان نہیں ہوتی، شہادت تو بیان ہوتی امام مسلم کی بھی، ان کے ننھے منھے بچوں کی، حضرت قین بن بجلی کی، حضرت ہانی بن عروہ، حضرت حر بن یزید، اور وہ تمام تر جانثار جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ راہ حق پہ چلتے ہوئے الحمدللہ اس دین کی بقا کے لیے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ آج الحمدللہ یہ جس پروگرام کا آغاز ہوا اور انشاءاللہ مسلسل 10 روز یہ جاری رہے گا، اور اس کے ذریعے اس سوشل میڈیا کے ذریعے آج اس عظیم تر شہادت کے ذکر کو عام کیا جا رہا ہے کہ جس کے لیے عموماً بعض لوگ اس طریقے کے اعتراضات بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ذکر حسین کر رہے ہو، ذکر حسین کرنا کیا قرآن سے کتاب و سنت سے کیا ثابت ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کا ذکر کیا جائے؟ میں نے کہا بات تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت سے ثابت کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ جس عمل کو کر رہے ہیں، یہ جو 10 دن تک ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ نے وہ جو عظیم تر کارنامہ سر انجام دیا، آج جس کا ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے جمع ہیں، اور الحمدللہ اس ورچوئل پلیٹ فارم کے ذریعے ہم نوجوانوں کی پہنچ تک اور اس عظیم تر ذکر کو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ امام علی مقام، وہ امام حسین، ان کے ذکر کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے کہاں ثابت ہے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بہت سے ایسے معاملات اور ایسے واقعات پیش آئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر نہیں۔ قرآن کا نازل ہونا بند ہو چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بظاہر پردہ ہو چکا تھا، اب ان کے لیے آپ حدیث مبارکہ کہاں سے لائیں؟ آپ آج کے دور میں انجیکشن لگواتے ہیں اور پھر مفتیان کرام سے سوال دریافت کرتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، ہوائی جہاز پہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، ٹرین پہ چلتے ہوئے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اب اس کے لیے جواب اگر آپ ڈھونڈیں گے تو ہوائی جہاز کے بارے میں یا انجیکشن کے بارے میں آپ کو حدیث مبارکہ نہیں ملے، ہاں حدیث مبارکہ کی نقل لی جاتی ہے، اس کے اصل کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ اسلام میں عظیم تر ہستیوں نے جو قربانیاں دی، اللہ کی راہ میں جب قربانی دی، اللہ کی راہ میں جب پیاری چیزوں کو پیش کیا، تو ان کی اس یادگار کو منانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو ابھی دیکھیے جو پچھلا مہینہ گزرا جسے ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں، جس کی 10 تاریخ کو تمام عالم اسلام نے پوری دنیا کے اندر بکروں کو ذبح کیا، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ
اپنی اولاد کو قربان کیا. ابھی اللہ کا فضل و کرم تھا. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبے کو بھیج دیا. اگر دمبا نہ بھیجا جاتا اگر دمبے کو نہ بھیجا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری پھیر دی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر قربانی واجب کر دی کہ اے امت محمدیہ تم قیامت تک جانوروں کو ذبح کر کے میرے ابراہیم کی اس عظیم تر قربانی کو یاد کرتے رہنا کہ کس طرح میرے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرنے چل دی. اب آپ غور کیجیے, ہم صفا و مروہ پہ دوڑ لگا ہم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو حج کے ارکانوں میں. اب یہ صفا اور مروہ کی دوڑ لگانا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر حج فرض کیا اور حج فرض کرنے کے بعد اس حج میں یہ ایک ارکان بنا کہ اے لوگوں اب جب بھی تمہیں مسلمانوں قیامت تک حج کرنے جانا تو صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑ لگانا. جب تم صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑ لگاؤ گے تو تم قیامت تک حاجرہ کی اس قربانی کو یاد کرتے رہو گے کہ کس طرح میری بندی حاجرہ نے اپنے رب کی رضا کے لیے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تپتے صحرا میں جہاں پہ نہ انسان تھا نہ چرند تھا نہ پرند تھا نہ پانی تھا کوئی بھی مخلوق موجود نہ تھی تپتا ریگستان تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا کے لیے حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو کہاں چھوڑ دیا؟ تپتے صحرا بیابان میں چھوڑ دیا. حاجرہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آنے لگے آپ نے کہا اے میرے شوہر آپ مجھے یہاں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیوی حاجرہ میں تجھے اپنے رب کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام چل دیے حضرت حاجرہ نے فرمایا اے میرے شوہر کیا یہ اللہ کی رضا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کی رضا. جب آپ نے یہ سنا کہ اللہ کی رضا ہے پھر حاجرہ کچھ نہ بولی, اپنے رب کی رضا میں راضی ہو رک گئی اس تپتے صحرا میں ریگستان میں. اور جس وقت ننھے سے بچے اسماعیل کو پیاس لگے اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کے مارے پیاس کی شدت میں تڑپنا شروع کیا تو ماں کا دل تڑپ اٹھا. حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ میں دوڑ لگانا شروع کی. جب آپ نے دوڑ لگانا شروع کی تو حال یہ ہوا کہ اللہ کو حاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میری بندی نے اپنے معصوم بچے کو نہ دیکھا اپنے آپ کو نہ دیکھا بستی ہے لیکن میری رضا کے لیے اپنی اولاد کو رہ کے ٹھہر گئی. جب حاجرہ کی اس قربانی کو دیکھا تو اللہ نے قیامت تک لوگوں بھول نہ جانا اس طرح میری حاجرہ نے میری رضا کے لیے اپنے بچے کی پیاس برداشت کی, اپنے شوہر کی بات کو مانا صرف میری رضا کے لیے. تو جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کرتے ہیں تو ان کی اس قربانی کو یاد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ نے اسے اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ قیامت تک. اس لیے اے پیارے مسلمانوں آج یہ برکتوں والا مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں سایہ فگن ہے اور اس مہینے میں امام حسین کی یاد کو منانا. امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے وہ عظیم تر کارنامہ کیا کہ ان کے اس عمل کے لیے سرکار سیدنا غریب نواز ارشاد فرمائے آپ طرف سے بول اٹھے شاہ حسین بادشاہ حسین پیست حسین پناہ حسین سردار حقا کے بلا لا الہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب نواز آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس خطہ ہند میں دین کی روشنی کو روشن فرمایا. وہ غریب نواز امام حسین کی شہادت کو جان گئے
اور امام حسین کی شہادت، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے بیچ میں بیان کیا کہ آپ نے وہ عظیم تر کارنامہ سر انجام دیا کہ قیامت تک کے لیے آپ شہید اعظم بن گئے۔ آپ بے نے شک اپنے جوان علی اکبر کی قربانی پیش کی، ننھے علی اصغر کی قربانی پیش کی، قاسم کی قربانی کو پیش کر دیا۔ اسی طریقے سے عباس علمدار ہوں، امام مسلم کے ننھے منھے بچے ہوں، ارے وہ صبر و وفا کا بادشاہ جسے میرا حسین کہتے ہیں، وہ ان کا تو حال یہ ہے کہ بس جس وقت میدان کربلا میں حاضر ہیں اور آنکھوں کے سامنے بھائی بھتیجے اولادیں سب قتل کی جا رہی ہیں، سب کے جسم دھول میں دمیزوز ہو رہے ہیں، امام حسین بس خاموش ہیں اور بس ایک ہی صدا ہے کہ تو جو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، سر تسلیم تیری یہ ہی مرضی ہوگی، روح شبیر وہ منظر تو بتا جب ہوئی شہر مدینہ سے جدائی ہوگی، لاش اصغر کی اٹھا لائے جو خیمے میں حسین، لاش اصغر کی اٹھا لائے جو خیمے میں حسین، شہر بانو ہی بتا سکتی ہے، شہر بانو ہی بتا سکتی ہے، جس غضب کی وہ قیامت تھی جو آئی ہوگی، ہاں روح شبیر وہ منظر تو بتا جب ہوئی شہر مدینہ سے جدائی ہوگی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے نوجوانوں، الحمدللہ سرکار سید الشہداء امام علی مقام جس قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اپنا سب کچھ لٹا کے اس دین اسلام کو الحمدللہ اپنے خون کے ذریعے جو طاقت عطا فرمائی، الحمدللہ قیامت تک یہ دنیا آپ کے عظیم تر کارنامے اور آپ کی شہادت کی کہانی کو کبھی نہ بھول سکے، اور قیامت تک نہ ان کا چرچا کم ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی۔ پیارے نوجوانوں اور سامعین حضرات، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سرکار سیدنا امام حسین کی اس عظیم تر قربانی کو یاد کرتے ہیں 10 روز، اور اس عظیم تر معرکہ کربلا کا بیان ہوتا ہے، وہ بیان جو ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کرے کہ کس طریقے سے امام علی مقام نے اپنا سب کچھ دین کی راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن ہم یہ بھی جانیں کہ اسلام کا یہ جو درخت لے رہا ہے، آج یہ جو دین، آج یہ اجیارے جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہیں، آج جس دین کی روشنی سے ہماری نسلیں سرفراز ہیں، الحمدللہ اس دین کے پودے کو لگانے کے لیے بیج تو اللہ کے حکم سے میرے آقا نے بویا، لیکن الحمدللہ اس میں ابوبکر صدیق کی وہ ذات ہے جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہا جاتا ہے، اس میں فاروق اعظم کی وہ ذات ہے
کہ جن کے لیے فرمایا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ الحمدللہ کون ہوتے؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔ فرمایا اس دین کو الحمدللہ، اس کی اشاعت کو، اس کو آج یہ جو دین ہم تک یہاں پہنچا، اس میں عثمان غنی کی سخاوت ہے، اس میں مولا کائنات مولا علی کا علم ہے، حلم ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، اس میں شہدائے بدر کا عظیم تر وہ کارنامہ، شہدائے احد ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ خیبر، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ ہیں جو ابوبکر کے مقام کو بھی جانتے، عمر فاروق اعظم ہو یا عثمان غنی یا مولا علی۔ الحمدللہ ان 10 روزہ نشستوں میں ہم سرکار سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی کو بھی جانیں گے، آپ کی سخاوت، آپ جو صدیق بنے، آپ جو یار غار بھی بنے اور یار مجار بھی بنے، اور انشاءاللہ برود محشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پہ بھی موجود ہوں گے۔ تو صدیق اکبر کیسے صدیق بن گئے، اور صدیق اکبر کا کیا مقام ہے؟ فاروق اعظم کیسے فاروق اعظم بن گئے؟ وہ عمر جو تلوار کو لے کے چلا تھا کہ آج نبی آخر الزماں کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا، وہ عمر کس طرح سے آنسو بہاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر الحمدللہ دین اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ عثمان غنی کس طرح ذوالنورین کا لقب پاتے ہیں، وہ مولا علی کہ جو باب العلوم بن گئے۔ الحمدللہ اس شہادت امام علی مقام بیان سے پہلے ہم ان عظیم ہستیوں کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل میں سرکار سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی کا ذکر کر کے ہم خیر و برکت حاصل کریں۔ الحمدللہ کس نے کیا خوب فرمایا کہ اس کے لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانت ہے، تیری عطا سے خدا را حضور جانت ہے۔ الحمدللہ صدیق اکبر کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے جن کی صداقت اور جن کا قبول اسلام، اور الحمدللہ وہ صدیق اکبر کہ جنہوں نے اسلام کا وہ دور کہ جب مسلمان پانی کے لیے پیاسے ہوتے تو ابوبکر صدیق پانی کے لیے دوڑتے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو ابوبکر صدیق الحمدللہ ان کو چھڑانے کے لیے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس وقت سب نے انکار کیا، ابوبکر صدیق کی وہ ذات ہے کہ جس نے اقرار کیا۔ ابوبکر مردوں میں وہ پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر کیا تم مجھے سچا جانتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں بے شک۔ فرمایا اے ابوبکر اگر میں تم سے کہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے، کیا تم اسے مانتے ہو؟ تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بے شک میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، آپ سچے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق وہ ہیں، ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جو الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب کے پیارے دوستوں میں سے وہ ابوبکر صدیق
कि जब रात में तमाम तर सहाबा इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने घरों को लौट जाया करते थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात की देर तक, रात के एक बड़े हिस्से में अबू बकर सिद्दीक अपने यार गार, अपने यार मजार के साथ गुफ्तगू में मशगूल रहते हैं। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सी ऐसी बातें जो आप अबू बकर सिद्दीक से करते हैं, हमसे नहीं कर सकते? तो आपने फरमाया कि साहबा, मैं अबू बकर के साथ रात में कौम की, उम्मत की गौर व फिक्र और फलाह बहबूदी की गुफ्तगू करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हैं कि जिनके साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को बैठ के इस उम्मत की फलाह बहबूदी के लिए मशवरा फरमाया करते थे। ये वो अबू बकर सिद्दीक हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अफजलुल बशर कहा गया तमाम अंबिया के बाद। ये वो अबू बकर सिद्दीक हैं कि जिनके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिस पे आफताब तुलू और गुरूब हुआ हो और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई ऐसा शख्स ही नहीं है कि जिस पे आफताब गुरूब और तुलू हुआ हो और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों में सबसे अफजल, लोगों में सबसे आला है, हुजूर की जात के बाद, तमाम अंबिया के बाद। और आप होते भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अबू बकर, तुम गारे सौर में भी मेरे साथ रहे और हौजे कौसर में भी तुम मेरे साथ। आज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर उंगली उठाने वाले इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे ऐसे सुन्नी मुसलमान भी मौजूद हैं जो आज अबू बकर सिद्दीक हो, फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, आज उनके ऊपर अपनी नाइल्मी के बाइस जुबान तराशी करते हुए नजर आते हैं। जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो ये हाल है कि हजरत मिक़दाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत अकील बिन अबू तालिब ने कुछ सख्त कलामी की, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की कराबतदारी का ख्याल करते हुए हजरत अकील को कुछ नहीं कहा। हजरत अकील हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे, हजरत अकील हजरत अबू तालिब के साहबजादे हैं। इन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कुछ सख्त कलामी कर दी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का तरीका ये है कि देखिए अल्लाह के रसूल के रिश्तों की क्या एहतराम है और क्या मोहब्बत है। आज लोग अहले बैत मुस्तफा पंजतने पाक की मोहब्बत को कहते हैं कि ये दीन का हिस्सा नहीं। अरे अबू बकर सिद्दीक को देखो, तुम पंजतने पाक की बात करते हो। अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ नबी की कराबत को देखते हुए, नबी की रिश्तेदारी है, आपने सख्त कलामी नहीं की। और जब ये बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर की खिदमत में पूरा वाकया बयान किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूरा माजरा सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, मेरे दोस्त को मेरे लिए छोड़ दो, तुम्हारी क्या हैसियत है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं तमाम सहाबा से कि मेरे दोस्त को मेरे लिए छोड़ दो और तुम्हारी क्या हैसियत है और उनकी हैसियत क्या है। यहाँ पर हुजूर कंपेयर करवा रहे हैं कि तुम अपनी हैसियत को देखो और अबू बकर की हैसियत को देखो। और तुम्हें कुछ मालूम है, खुदा की कसम, तुम लोगों के दरवाजों पर अंधेरा है मगर अबू बकर के दरवाजे पर नूर की बारिश हो रही है। खुदाए जुल्जलाल की कसम, तुम लोगों ने मुझे झुटलाया और अबू बकर ने मेरी तस्दीक की। तुम लोगों ने माल खर्च करने में बुखले से काम लिया और अबू बकर ने मेरे लिए अपना माल खर्च किया। और तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की मगर अबू बकर ने मेरी गमख्वारी की और मेरी इत्तबा की। वो जात है अबू बकर सिद्दीक की जात। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ऐसे सुन्नी नौजवानों को, मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए कि जो आज अहले तशय्यो के अकीदे पे चलते हुए, आज सूफिज्म के नाम पर, आज मौलाए कायनात के इश्क के नाम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करते नजर आते हैं। अरे अबू बकर वो है कि जिनके लिए मेरे आका फरमाते हैं कि अबू बकर के दरवाजे पे बारिश हो रही है नूर की।
और तुम्हारे दरवाजों पर अंधियारा है, सहाबा से फरमा रहे हैं, और आप फरमाते हैं कि मेरे अबू बकर ने मेरी उस वक्त तस्दीक की जिस वक्त तुमने मुझे झुठलाया। एक मर्तबा हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुले आसमान के नीचे तशरीफ फरमा है। आपका सर मुबारक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद मुबारक पे रखा हुआ है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आसमान की तरफ देखती और फरमाती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां इन तारों से भी ज्यादा हैं? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उमर। क्या फरमाया? उमर। तो आपने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उमर की नेकियां ये तमाम आसमानों के सितारों की मानिंद है, तो अबू बकर की नेकियों का क्या मामला है? तो फरमाया, आप फरमाते हैं कि उमर की सारी उम्र की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। सुभान अल्लाह। अबू बकर की एक नेकी के बराबर है तमाम तर उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी की नेकियां। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए हमारे तमाम अहले सुन्नत वल जमात के नौजवानों को कि बेशक हम हुसैनी हैं, हमारा दिल इमाम हुसैन की याद में धड़कता है। हम पंजतने पाक के शहदाई हैं, हम सैयद शोदा इमाम अली मकाम के गुलाम हैं, उनके टुकड़ों पे पलने वाले हैं। लेकिन खुदारा हम अबू बकर सिद्दीक के गुस्ताख नहीं, हम फारूक आजम के गुस्ताख नहीं हैं, हम उस्मान गनी के गुस्ताख नहीं हैं। हम जानते हैं कि वही अबू बकर सिद्दीक हैं कि जिनके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसकात शरीफ की हदीस नंबर 556, ए अबू बकर सुन लो कि मेरी उम्मत में सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल होगे। क्या फरमाया? अबू बकर सुन लो, मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में तुम दाखिल होगे। मिसकात शरीफ की हदीस नंबर 555 है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ में भी हदीस मुबारक है कि किसी शख्स के माल ने मुझको इतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना फायदा अबू बकर के माल ने पहुंचाया। अब आप कहेंगे अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा लोगों ने माल दीन की राह में खर्च किया, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जितना अबू बकर के माल ने मुझको नफा पहुंचाया उतना किसी के माल ने मुझको नफा नहीं पहुंचाया। तो जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बस वही कि अबू बकर ने मेरी तस्दीक उस वक्त की जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया। अबू बकर ने उस वक्त मेरी दीन की राह में माल खर्च किया जिस वक्त लोगों ने बुखले से काम लिया था। अरे एक बार का वाकया है कि हज़रत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से माल दौलत के लिए कहा। जंग का वक्त, हालात ये पैदा हुए कि जब आपने माल दौलत के लिए कहा तो उस वक्त उमर फारूक आजम भी वहां मौजूद थे और उस वक्त इनके पास बड़ा माल दौलत था। तो उमर फारूक आजम को ये लगा कि इस बार तो मैं अबू बकर पे सबकत ले ही जाऊंगा, इस बार तो उनसे ज्यादा माल मैं हुजूर की बारगाह में पेश ही कर दूंगा। ये सोच के आप गए। जब लौट के आए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब उमर फारूक आजम दिली दिल बड़े खुश कि आज तो मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। तो जब आए तो मेरे आका ने पूछा, ए उमर घर में क्या छोड़ के आए? तो फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा माल घर वालों के लिए छोड़ आया और आधा माल आपके पास ले, ऊंटों में लेके आए थे सामान। फिर अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अबू बकर घर में क्या छोड़ा? आप फरमाते हैं, अल्लाह उसके रसूल की जात को छोड़ के आ रहा। ये है वो अबू बकर सिद्दीक, आपकी सखावत। आपका मामला ये है कि आपका ईमान, आपका कमाल ईमान के हालात ये थे, हुजूर की बारगाह से वो मोहब्बत कि हम सब जानते हैं कि जब पहली मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा में आप ईमान की शम्मा को जलाने के लिए जब आगे बढ़े तो हालात ये हुए। तो अभी
جب آگے بڑھ رہے تھے تو ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے مکہ معظمہ سے گرتے پڑتے حاضر ہوئے. حالات یہ ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان کی اس دین کی دعوت دی، کعبہ پاک کی زمین پہ کھڑے ہو کے کعبہ پاک کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے، تو حالات یہ ہوئے کہ کفار مکہ نے ظلم حضور آپ کا مائک کا کنیکشن شاید ہٹ گیا ہے. مائک کو ٹھیک کر لیں حضرت، مائک کو ٹھیک کر لیں. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز فیض بھائی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. جی 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 فرمائیے حضرت. پھر ڈراپ ہو گیا حضرت، مائک پھر ڈراپ ہو گیا آپ کا مائک پھر ڈراپ ہو گیا. جی جی آواز مائک کا کنیکشن ڈراپ ہو رہا ہے. جی 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 ہلو ہلو. جی لیڈ کو ہٹا دیں حضرت، لیڈ کو ہٹا دیں. اب آ رہی ہے آواز فیض بھائی؟ جی 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 کلیئر؟ فیض بھائی جی جی کلیئر ایک دم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 کلیئر ہے، میرے بولیے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس وقت پوچھا ابوبکر صدیق نے، آپ کی والدہ تشریف لائی اور تشریف لانے کے بعد آپ کی والدہ نے کہا کہ اے ابوبکر کچھ کھا لو. ابوبکر صدیق نے منع فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے نہیں ہوگا. آپ کی ماں رات کے اندھیارے میں حضرت ابوبکر صدیق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی اور جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق نے دیکھا ہے تو یہ دونوں یار اس طرح سے ایک دوسرے سے لپٹ کے روئے کہ تمام پر دیکھنے والوں کی آنکھیں یہ محبت ہے، یہ قرب حاصل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات. اور آپ کا کمال ایمانی وہ ہے کہ جس وقت حدیبیہ کے میدان میں سب لوگ جانتے سنا حدیبیہ کا واقعہ کس طرح سے کفار مکہ نے کس طریقے سے اپنی شرائط پہ اڑتے ہوئے تمام مسلمانوں کو حج پہ جانے سے روک دیا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کافروں سے کفاروں سے معاہدہ طے کیا تھا اور وہ معاہدہ ایسا معاہدہ تھا کہ جس میں تمام صحابہ کو لگ رہا تھا کہ ہم دب کے معاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی شرطیں ایسی تھیں کہ جس میں اب دیکھ لیجئے اس کی ایک شرط تو یہی تھی جس پہ سب کو اعتراض تھا کہ اگر کوئی شخص مکہ معظمہ سے بھلے ہی مسلمان ہو چکا ہو اگر وہ مدینہ طیبہ جائے گا تو اس کو واپس لوٹانا پڑے گا، اور اگر کوئی شخص مدینہ طیبہ سے مکہ جائے گا تو اس کو نہیں لوٹایا جائے گا. تو یہ ایک ایسی شرط تھی جو ایک طرفہ تھی. کہا گیا کہ اس سال آپ لوگوں کو حج نہیں کرنے دیا جائے. اب یہ ساری باتیں چل رہی تھی، اسی وقت حضرت ابو جندل مکہ شریف سے بیڑیوں کو اپنے گھسیٹتے ہوئے آپ حدیبیہ کے میدان میں آ گئے. جب آپ حدیبیہ کے میدان میں آ گئے تو آپ نے تمام تر مسلمانوں کو آواز دی کہ مسلمانوں میں دیکھو تمہارے پاس آ گیا ہوں. جب یہ واقعہ سہیل بن عمرو جو کہ ابو جندل کا باپ تھا اور کفار مکہ کی طرف سے صلح کی گفتگو کرنے کے لیے حدیبیہ آیا تھا، جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اس نے کہا کہ ہم اسے واپس نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہم ابھی تو معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے، جب تک دستخط نہیں ہو جائیں گے تب تک یہ معاہدہ عمل میں نہیں آیا تو ابو جندل کو ہم واپس نہیں دیں گے. لیکن
सहल जो था वो अड़ गया, कहने लगा मैं अपने बेटे को वापस लेके जाऊंगा, तभी ये सुलह मानी जाएगी, वरना ये मुआहदा नहीं माना जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जंदल को फरमाया कि जाओ तुम वापस मक्का चले। जब ये चीज सारे सहाबा को लगा कि लग रहा है उनसे कुफार से डर रहे, हमारा एक भाई ईमान की हालत में हमारे पास आ गया, हुजूर उसको वापस भेजने के लिए कह रहे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे भी राजी है। तो जब ये हालात पैदा हो गई ऐसे, तो हुआ ये कि तमाम तर सहाबा के हुजूर ने फरमाया कि अपने क्या करो, अपने एहराम खोल दो। कोई सहाबा उठने को नहीं दिया। हजरत उमर फारूक आजम जैसे साहब, उनका हाल ये, वो हुजूर की बारगाह में आए और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम हक पे नहीं है? फरमाया बेशक हम हक पे। फरमाया क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है? फरमाया हाँ बेशक सच्चा रसूल। तो आपने फरमाया फिर हम दब के सुलह क्यों करें? फारूक आजम पूरी जिंदगी कहते रहे। तो उस दिन जिस अंदाज में मैंने हुजूर से गुफ्तगू की, मुझे पूरी जिंदगी इस बात का मलाल रहा कि मैंने हुजूर से ऐसे गुफ्तगू की। जिस वक्त अच्छे अच्छों के ईमान डगे जा रहे थे, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक खड़े और फारूक आजम को अपने पास बुलाते हैं और फरमाते हैं उमर, ये अल्लाह के सच्चे रसूल, इनके दामन को मजबूती से थाम लो। जब ये अबू बकर सिद्दीक के अल्फाज हुजूर के फारूक आजम ने जब ये अल्फाज अबू बकर सिद्दीक के सुने तो आप छंदे पड़े। तमाम साहबा ने राम को खोल। अबू बकर सिद्दीक तो वो है जिस वक्त गारे सौर में आपके कदमों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जान मुबारक के सर रखे हुए बैठे, अबू बकर सिद्दीक वो है कि सांप ने डर डस के आपको इजा पहुंचाई, अबू बकर की आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने एक बार में उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों अबू बकर सिद्दीक के मकाम। अब कोई नालायक या कोई कम अक्ल कम इल्म शख्स ये भी जुबान तराशी कर सकता है कि अरे इमाम हुसैन की शहादत को क्या आप कम समझते हैं? तो मैंने कहा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे का अपना मकाम, अबू बकर सिद्दीक का मकाम अपनी जगह, फारूक आजम का मकाम अपनी जगह, उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन का मकाम अपनी जगह है। ये वो गुलशन मुस्तफा के फूल हैं जिनका हाल ये है कि ये जिस तरीके से हार में तमाम तर फूल पिरोए होते हैं, हर फूल अलग डाली का होता है, लेकिन उनकी खुशबू एक होती है, उनके रंग एक होते हैं। ऐसे ही मेरे मुस्तफा के चमन के बुल, इनमें छोटा बड़ा न किया करो प्यार, सबकी अपनी अपनी कुर्बानी। अबू बकर सिद्दीक के मकाम का बयान करने का मकसद नहीं कि हम इमाम अली मकाम की कुर्बानी और आपकी शहादत का कमतर आना। अरे इमाम अली मकाम की शहादत जिस पर मेरे आपकी वालिदा आप बेशक चची आपकी वालिदा हुजूर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला आपने फरमाया कि आने वाले वक्त में मेरी उम्मत के लोग मेरे बेटे को शहीद कर देंगे। प्यारे मुसलमानों, इंशाअल्लाह आने वाले 10 दिनों में मारकाए करबला का बयान होगा। हज़रत कासिम की शहादत या अब्बास अलमदार के बाजुओं का कशना, चाहे हज़रत कैन बिन बजली हो या हज़रत खुर बिन यजीद, मारकाए करबला पूरा बयान होगा। लेकिन है मुसलमानों, हम वो ना बने कि हम अबू बकर उमर उस्मान को भूल, हम उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले बने। अगर तुमने इस राह को इख्तियार कर लिया तो फिर तुम तो कहीं के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपने आप को सुन्नी कहते तो मुझे जरा ये बताओ इमाम बुखारी ने इमाम मुस्लिम ने अपनी किताबों में बुखारी शरीफ में मुस्लिम शरीफ में अबू बकर सिद्दीक के फज़ाइल के बाब
بے شک بخاری اور مسلم کے کنارے کر دو، پھر تو تمہاری کون سی کتابیں ہیں؟ یا تو کہتا ہوں اہل تشیع کی راہ پہ چلو، اور یا پھر اگر اہل سنت ہو تو پھر بخاری اور مسلم نے پوچھا ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ پیارے مسلمان، آج ابوبکر صدیق رات میں اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو پوری رات گزر جائے، اس لیے المختصر ہم نے ان کی ذات سے فیض حاصل کیا۔ اب ہمارے آپ کے بیچ میں خطیب و امام مسجد انجمن غوثیہ قاری شعیب احمد صاحب موجود۔ اب میں حضرت حافظ و قاری فیض رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ کل حضرت عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بیان ہو، پھر اس کے اگلے روز انشاءاللہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی زندگی پہ بیان ہوگا، پھر اس کے بعد سیدہ کائنات امام حسن اور پھر وہ عظیم پر مارکہ کربلا انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ جو سننے والے نوجوان ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ 10 بجے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جائیں، 10 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک یہ جو محفل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ذکر مارکہ کربلا کیا جائے گا، انشاءاللہ اس میں شرکت کریں۔ اب میں گزارش کروں گا کہ حافظ و قاری جناب شعیب احمد اظہری صاحب ماشاءاللہ ہم لوگوں کو ہدایت کریں اور الحمدللہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں۔ السلام بے شک آئیے اب ہمارے بیچ ہمارے خصوصی مہمان ہمارے سرپرست ہمارے استاد محترم امیر کارواں حضرت حافظ و قاری شعیب رضا اظہری صاحب کے بلا ہمارے بیچ دار محبت میں حاضر ہیں۔ ابھی اپنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک بہترین اور شاندار خطاب سماعت فرمایا۔ آئیے اب حضرت کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں کہ حضرت کے ذریعے سے میں ہم تمام ویورز کو، تمام دیکھنے والوں کو، تمام ناظرین اور سامعین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو عظیم مہینہ، عظیم دن ہمارے بیچ میں سایہ فگن ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا اخلاق اور ہمارے اسلاف کی تاریخ حضرت کے ذریعے سے میں ہم تمام سامعین اور ناظرین کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں۔ آئیے بنا تاخیر حضرت کا استقبال کریں اور حضرت کو خوش آمدید خیر مقدم کہتے ہیں۔ حضرت کا خوش آمدید ہمارے پروگرام دی میسج آف کربلا میں حضرت تشریف لائے، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جی حضرت استاد محترم قبلہ صاحب۔ محترم سامعین حضرات، بالخصوص برادر عزیز، برادر طریقت، انجینئر جناب صلاح الدین صاحب، حافظ و قاری فیض رضا صاحب اور تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم
وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ حضرات سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پروگرام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں سماعت فرما رہے ہیں۔ اصل میں حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے کوئی پروگرام، کوئی نشست، کوئی محفل کا انعقاد جیسے گزشتہ سالوں میں ہوتا تھا وہ ہو نہیں پا رہا ہے، لہذا ہمارے برادر حافظ و قاری فیض رضا وسلم نے یہ کوشش کی کہ ہر سال تو یہ امام حسین کی محبت میں پروگرام رکھا جاتا ہے، لوگ سماعت کرتے ہیں۔ ان سال حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا پروگرام کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، تو جو چیز بار بار بتائی جاتی ہے تب تو جلدی سے دل میں اس کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ ایسا نہ ہو کہ پروگرام نہ ہونے کے باعث لوگوں کے دلوں سے محبت اہل بیت، محبت امام الشہداء اور تمام جن کا بھی بیانات انشاءاللہ تعالی آپ سماعت فرمائیں گے، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، کہیں دھیرے دھیرے وہ محبت دلوں سے ختم نہ ہو جائے، لہٰذا یہ آن لائن پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حافظ و قاری فیض رضا خان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی یہ جو سوچ رہی، جو کوشش رہی، مولا تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے، ان کے والدین کا سایہ شفقت تعزیر ان کے سروں پر قائم رکھے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں، خصوصی بیان ہمارے برادر طریقت انجینئر جناب صلاح الدین صاحب کا ہوگا۔ آپ حضرات نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ تمام واقعات، ان کے تمام کردار، ان کی تمام فضیلتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی یک بعد دیگرے خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چہارم اور خاتون جنت امام حسن امیر معاویہ سے ہوتے ہوتے میدان کربلا تک کے وہ تمام واقعات انشاءاللہ تعالی آپ سماعت فرمائیں گے۔ آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا وقت نکالیں، 1-1.5 گھنٹے کا یہ پروگرام جو رکھا گیا ہے اس میں شریک ہوں، یہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جسے ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہمارا مزاج غیروں کو طریقوں کو اپناتے ہوئے ایسا بدل چکا ہے کہ جب سن عیسوی کی نیا سال آتا ہے تو ہم اس میں خوب مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور غیروں کو طریقوں کو اپناتے ہوئے کہیں گانا بجانا، کہیں شراب و کباب اور دنیا داری میں مست ہو کر کے ہر وہ فن اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے لیے اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔
لیکن الحمدللہ ہمارے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اسلام کی جیسے ہی یہ سال کی شروعات ہوتی ہے سن ہجری کی نیا سال آتا ہے، وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس پر غور و فکر کریں کہ ہم اسلامی سال کا جب جیسے ہی نیا سال شروع ہو، محرم الحرام کا مہینہ آئے، تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ تو ہم تمامی سامعین بے کو، شک تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ گزشتہ سال میں جو بھی غلطیاں ہوئیں، جو بھی خطائیں ہوئیں، پروردگار ان امام الشہداء حضرت امام حسن و حضرت امام حسین اور تمامی شہدائے کرب و بلا کے صدقے میں ان تمام خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اور آنے والا سال ہمارے لیے بہتر فرما، ہر پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ خاص طور سے یہ کرونا وائرس کی جو بیماری اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پروردگار اس مصیبت سے، اس پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جتنے بھی حضرات پروگرام دیکھ رہے ہیں، مولا تعالیٰ سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 2-3 اشعار میں پیش کر رہا ہوں، اسے سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ تعالی 2-4 باتیں، اس کے بعد پھر دعا ہو کر کے پروگرام کا اختتام کیا جائے کیونکہ وقت زائد ہو چکا ہے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اے آمنہ کے لال، مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، اے آمنہ کے لال، مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، اے آمنہ کے لال، مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خضرا دکھائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، خضرا دکھائیے، گنبد خضرا دکھائیے، جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دے بار بار، جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دے بار بار، ایسے نبی پہ دوست تو
قربان جائیے، قربان جائیے، ایسے نبی پہ دوستو قربان جائیے، آقا مدینہ بلائیے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ آ کے ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، آ کے ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے، آقا مدینہ بلائیے۔ درود پاک پڑھنے کا مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مقدس دن آج پہلا دن ہے، بلکہ دوسری شب لگ چکی ہے۔ تمامی حضرات کو یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو، اور یہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، بڑا ہی افضلیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بے شمار فضائل ہیں، بالخصوص امام الشہداء رضی اللہ تعالی عنہما اور تمام شہدائے کرب و بلا کا وہ معرکہ کربلا جو اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے، شریعت مطہرہ کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے، اپنے نانا جان کی امت کو جہنم سے آزادی دلانے کے لیے، سیدھی راستہ پر چلنے کے لیے، جو میرے آقا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں صرف اپنی جان کی قربانی ہی نہیں دی، اپنے بچوں کی قربانی، اپنے اہل و اقارب کی قربانی، یہاں تک کہ 6 ماہ کے سرکار سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، حضرت امام قاسم کی قربانی، حضرت علی اکبر کی قربانی، یہ تمام قربانی کس وجہ سے دی گئی؟ اس وجہ سے کہ اسلام کا یہ پرچم صبح قیامت تک لہراتا رہے، شریعت مطہرہ کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے یہ قربانیاں پیش کی گئی۔ انشاءاللہ تعالی وہ تمام بیانات آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ محرم الحرام کا یہی مقدس مہینہ، یہی عاشوراء کا دن، تاریخ جمعہ مقدسہ کا دن تھا، جب جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، جنت میں داخل فرمایا، کہ جنت سے دنیا میں تشریف لائے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی مہینے میں
روشن ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی جس دن ملی وہ یہی عاشورہ کا دن، یہی محرم الحرام کا مہینہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بھی بے شمار فضائل ہیں اس ماہ کے، لہٰذا ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اور معرکہ کربلا میں جو وہ تمام واقعات ہوئے یہ صرف کوئی ایسی معمولی سی اسے کہانی نہ سمجھیں، بلکہ اس سے درس عبرت حاصل کریں۔ ہمارے آقا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو میدان کربلا سے ہمیں پیغام عطا فرمایا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے دلوں میں جذبہ شہادت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب کسی انسان کے دل میں دنیا گھر کر جاتی ہے تو وہ دنیا داری میں اتنا ملوث ہو جاتا ہے کہ اسے احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو شرم محسوس ہوتی ہے، کیا یہی زندگی ہماری ہے؟ کیا یہی طریقہ ہمیں آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے؟ لہٰذا یہ جو نشستیں، یہ پروگرام، یہ محافلیں، چاہے وہ غوث پاک کے نام سے ہو یا خواجہ غریب نواز کے نام سے ہو یا ذکر شہادتین کے نام سے ہو، یہ صرف اسی وجہ سے سجائی جاتی ہے کہ ان کی قربانیاں اسلام کے خاطر جو انہوں نے محنتیں، جو مشقتیں کی ہیں، اسلام کو جو سرسبز و شاداب کیا، وہ تمام پہلو، وہ تمام واقعات، وہ تمام باتیں ہماری نگاہوں کے سامنے آئے تاکہ ہم اس سے درس عبرت حاصل کریں اور ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ تو یہ جو آن لائن پروگرام رکھا گیا ہے، ہم تمامی سامعین سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میں آپ حضرات جو ہے کوشش کریں سننے کی، اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جس سے آپ کے دل میں جذبہ شہادت پیدا ہوگا۔ زیادہ وقت نہ لے کر کے میں تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ پچھلے لوگوں کے اندر کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا اسلام کے خاطر، وہ سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ حالات اس قدر بگڑتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ماحول دن بدن اور بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی رویہ رہا، یہی طریقہ رہا تو ہمارا حشر کیا ہوگا، یہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جاننے والے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری زندگی بہتر رہے اور اللہ اور اس کا پیارا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش رہے، تو پیارے اپنے طریقوں کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے رویوں کی بدلنے کی کوشش کرو، چاہے وہ اخلاقی معاملات ہوں یا اور بھی کوئی طریقے ہوں، اس میں کوشش کرو کہ ہم کسی اور کے طریقوں کو نہیں اپنانا ہے، ہم اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرنا ہے۔ پہلے کے لوگ کتنے بڑے بڑے مجاہد رہا کرتے تھے، ایسے ہی ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو 3 بھائیوں کا واقعہ ہے۔ وہ 3 مجاہد جو تواریخی کتابوں میں درج ہے،
شہیدوں کی زندگی کے بے شمار واقعات معتبر کتابوں میں درج ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان نے شرح الصدور میں، اور اعلی حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی مبارک رسالہ الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تحریر فرمایا ہے۔ وہ تین بھائی جو ملک شام میں رہا کرتے تھے، جو بہت بڑے جری اور بڑے بہادر تھے، ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور اپنے عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی وہ تینوں بھائی عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے تو عیسائی بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوانوں، تم لوگ اسلام کو چھوڑ دو، مذہب عیسائیت کو قبول کر لو۔ ان تینوں نے کہا بیک زبان، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم مذہب اسلام کو قطعی نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے پیارے محبوب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو گئی، اب ہم مرتے دم تک اس پرچم کو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا دیکھو، اگر تم اسلام کو چھوڑ دو اور مذہب عیسائیت کو قبول کر لو تو انی اجعل فیکم الملک وازوجکم بناتی، یعنی میں تم کو سلطنت دوں گا اور اپنی لڑکیوں سے تمہاری شادی بھی کر دوں گا۔ ایسی لالچ آج ہمارے نوجوانوں کو ملی ہوتی تو شاید کچھ ان کے اندر جو ہے دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی اور اس لالچ میں پڑ کر کے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے وہ مذہب عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سب کی میں بات نہیں کرتا، کچھ ایسے لوگ ہیں۔ لہذا ہم کو اپنے دلوں میں اللہ، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت رکھنی ہے۔ تو اس واقعہ کو آپ سماعت فرمایا کہ جب بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، تم مذہب اسلام کو جب چھوڑ دو تو میں تمہیں سلطنت عطا کر دوں گا اور اپنی لڑکیوں سے تمہاری شادی بھی کر دوں گا، تم مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے مذہب عیسائیت کو قبول کر لو۔ اگر قربان جائیے ان مجاہدین حضرات پر کہ اس پر اتنی سلطنت ملنے کے باوجود اور بادشاہ نے اپنی لڑکی سے شادی کرنے کا جو وعدہ کیا اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں، ہم مذہب عیسائیت کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جب بادشاہ کے دربار میں اتنے بھائیوں کو حاضر کیا گیا، بادشاہ نے انہیں سلطنت کی لالچ دی اور شادی کی بھی لالچ دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، مذہب عیسائیت کو قبول نہیں کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اپنے وزیر کو کہ یہاں پر 3 جو ہے کڑھاؤ تیار کیے جائے۔ 3 کڑھاؤ منگائے گئے، لکڑیاں جمع کی گئی، آگ لگائی گئی، کڑھاؤ اس کے اوپر رکھ دیا گیا، اس میں تیل ڈال دیا گیا، زیتون کا تیل ڈال کر کے جیسے ہی وہ تیل کھولنے لگا، بادشاہ نے پھر کہا کہ دیکھو یہ تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے، ابھی بھی وقت ہے، اگر تم مذہب عیسائیت کو قبول کر لو گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، اور اگر نہیں قبول کرو گے تو دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے
یہ کڑھاؤں میں تیل کھول رہا ہے اور اس کھولتے ہوئے تیل میں ایک ایک کر کے تینوں کو ڈال دیا جائے گا۔ کتنی تکلیف ہوگی، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان تینوں مجاہدین نے کہا بادشاہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم نے زبان دے دیا ہے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دامن کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جان رہے یا نہ رہے اس کی ہم کو پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھ کر کے ہم داخل اسلام ہو چکے ہیں، اب کسی حالت میں اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بادشاہ نے حکم دیا اور سب سے بڑے بھائی کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی بڑے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، دونوں بھائی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بادشاہ نے دوسرے بھائی کو یعنی منجلے بھائی کو حکم دیا، دیکھو تم نے اپنی نگاہوں سے اپنے بڑے بھائی کے حال کو دیکھا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان بخش دی جائے تو ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو، تم کو عیش و عشرت کی ہر چیزیں مہیا کر دی جائے گی، مذہب اسلام کو چھوڑ دو۔ لیکن قربان جائیے ان بھائیوں پر، انہوں نے اپنے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں جاتے ہوئے تو دیکھا، لیکن کیسا ان کا ایمان تھا، کیسے ان کے جذبہ شہادت تھا، کیسا ان کا مضبوط ایمان تھا کہ اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم دیر نہ کرو، تم نے جیسے میرے بڑے بھائی کو تیل میں ڈال دیا ہے اسی طریقے سے مجھے بھی ڈال دو، لیکن یہ یاد رکھو تم یہ جو سوچ رہے ہو کہ دیکھنے کے بعد ہم مذہب اسلام کو چھوڑ دیں گے، کبھی نہیں۔ اسلام کو دامن کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اپنی جان کو ہم قربان کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر حکم دیا، منجلے بھائی کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ المختصر میں عرض کروں، تیسرے بھائی نے جب دیکھا بڑے بھائی کو ڈالا گیا، اس نے بھی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دو بھائیوں کو بادشاہ نے حکم دے کر کے ان دونوں بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اب تیسرا بھائی جس کی ابھی ابھرتی ہوئی جوانی تھی، وزیر نے دیکھا، بادشاہ سے آ کر کے کہا اے بادشاہ مجھے کچھ مہلت دو، کچھ وقت مجھے دے دو، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اس کے مذہب کو چھڑوا کر کے مذہب عیسائیت میں اسے داخل کر دوں گا۔ اس کی ابھرتی ہوئی جوانی کو دیکھ کر کے مجھے ترس آ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کی بات کو مانا اور تھوڑی سی مہلت دے دی۔ مہلت دی تو وزیر اس نوجوان کو لے کر کے اپنے گھر میں آیا۔ گھر میں آنے کے بعد اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس وزیر کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، بہت ہی حسین و جمیل تھی، جیسا کہ کتابوں میں آیا ہے کہ لوگ اس کے حسن کو دیکھنے کے لیے پریشان رہا کرتے تھے۔ اس قدر وہ حسین و جمیل لڑکی، باپ اپنی بیٹی کے پاس آیا اور کہا اے بیٹی ہم نے بادشاہ سے مہلت مانگ لی ہے کہ اس لڑکے کے ایمان کو خراب کر کے مذہب عیسائیت کو قبول کرانا ہے، جان لو اگر تم نے یہ کوشش کی اور کامیاب ہو گئی تو بادشاہ ہم کو اتنا مال عطا کر دے گا کہ ہم سب پوری زندگی بیٹھ کر کے کھائیں گے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ لڑکی نے کہا بابا جان پریشان نہ ہو، یہ تو چٹکی کا کھیل ہے، میں اس کے ایمان کو اس طریقے سے برباد کر دوں گی، پلک جھپکتے ہی اس کا ایمان برباد ہو جائے گا اور وہ مذہب عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان کو ایک کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ داخل کرنے کے بعد رات کے اخیر حصے میں وہ لڑکی آئی اور آنے کے بعد اندر داخل ہوئی، دروازہ بند کیا
کیا دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ ایک کنارے کھڑے ہو کر کے انتظار کرنے لگی کہ نماز سے فارغ ہو اور یہ مجھے دیکھے، میں اس کے ایمان کو برباد کر دوں۔ لیکن وہ مجاہد لڑکا نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوسری نمازوں کے لیے تیار ہو گیا۔ اس طریقے سے وہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہا۔ لڑکی نے سوچا کہ آج تو معاملہ بن نہیں پایا، ہو سکتا ہو یہ دن اس کے لیے کوئی اچھا دن ہو جس میں وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، اس طریقے سے کئی دن گزر گئے۔ وہ کوشش پہ کوشش کرتی رہی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ سوچنے لگی ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ لوگ ہمارے حسن کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے، بے چین رہتے تھے کہ ایک جھلک میری ان کو دکھائی دے اور ان کے دل کو سرور مل جائے، ان کو بے چین دل کو قرار مل جائے۔ لیکن یہ کیسا لڑکا ہے کہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، کہیں اپنی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اس طریقے سے تاریخ میں آتا ہے کہ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن گزر گئے اور اس لڑکے نے اس لڑکی کی طرف جو ہے نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ آخر کار تھک ہار کر کے وہ لڑکی اس نوجوان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے نوجوان، تو یہ بتا کہ تیرے نگاہوں میں کس کا حسن بس چکا ہے جو تیری نگاہ میری طرف مائل ہی نہیں ہو رہی ہے، مجھے دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میری نگاہوں میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن میری نگاہوں میں بس چکا ہے، اور وہ حسن ایسا حسن ہے کہ اس حسن کے برابر کوئی حسن ہو ہی نہیں سکتا ہے، سارے حسن بیکار ہیں۔ اس عورت نے کہا کیسا نشہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ وہ لڑکی بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے، اس کے آنکھوں میں کس کا حزن بس چکا ہے۔ جب گفتگو کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ شیدائی ہے، یہ اپنے نبی کا شیدائی ہے، اپنی نبی سے محبت کرتا ہے، اور اس پیارے پیغمبر کا حسن جو ہے اس کی نگاہوں میں بس چکا ہے۔ اب اس حسن کے آگے ہر حسن بیکار ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ وہ پیغمبر کی جو ہے حسن کتنا پیارا ہوگا، کتنا اچھا حسن ہوگا۔ تو فوراً وہ آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو۔ سبحان اللہ، مجھے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو۔ جس نبی کا حسن تمہاری نگاہوں میں بس چکا ہے اسی پیارے آقا کا ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ فوراً نوجوان لڑکے نے کہا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے لڑکی داخل اسلام ہو جاتی ہے۔ المختصر میں عرض کروں کہ یہ وہی لڑکی ہے کہ جو کوشش میں تھی کہ ہم اس ایمان کو برباد کر کے اور مذہب عیسائیت میں داخل کر دیں گے، لیکن اس کے مقدس کردار کو دیکھا، اس کے مقدس طریقوں کو دیکھا، اس مجاہد کے جو ہے نمازوں کو دیکھا، اس کی عبادتوں کو دیکھا، اور اس مجاہد نے جو اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو اس کے دلوں میں پیدا تھی، وہ اس محبت کو دیکھا اس لڑکی نے تو وہ خود داخل اسلام ہو گئی۔ ایسا کردار اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے، ایسا کردار پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ کر کے لڑکی داخل اسلام ہو جاتی ہے،
फौरन कहती है रात का ये आखिर हिस्सा है, कहा थोड़ी देर रुको, और फौरन वो अस्तबल जाती है। अस्तबल जाने के बाद 2 घोड़े लेकर के आती है। 2 घोड़े लाने के बाद नौजवान से कहती है चलो एक घोड़े पर तुम बैठो और एक घोड़े पर मैं बैठती हूँ और यहाँ से भाग चलते हैं, वरना अगर हमारे बाप को मालूम हो गया तो बादशाह के सामने पेश कर देगा और तुम भी कत्ल किए जाओगे और साथ में मैं भी कत्ल की जाऊंगी। फौरन दोनों जो है वो नौजवान लड़का और नौजवान लड़की दोनों घोड़े पर बैठते हैं और बैठने के बाद जो है वहां से रवाना हो जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद घोड़ा आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे से कुछ आहट महसूस होती है, कुछ आहट महसूस होती है। लड़की ने कहा ऐसा मालूम होता है कि हमारे बाप को मालूम हो गया है और उसने बादशाह को खबर कर दी है। बादशाह ने अपने जो है क्या बोलते हैं नौकरों को भेजा है हमें गिरफ्तार करने के लिए। वहाँ फौरन वो लड़की कहने लगती है और आगे चल रही है। नौजवान कहता है परेशान न हो, घबराओ नहीं, तुमने जिस मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है, जिस मजहब को कबूल कर लिया है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से वाबस्ता हो गई हो। अब अल्लाह हमारा मुहाफिज है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा, अपने ईमान को मजबूत करो और परेशान ना हो। वो लोग आगे चलते चले जा रहे हैं, पीछे पीछे आवाज़ें जो है और तेज होती जा रही है और आवाज़ें घोड़ों के टापुओं की आवाज़ें आ रही है। लड़की कहती है अब हम बच नहीं सकते हैं, अब हम किसी हालत में बच नहीं पाएंगे, अब हमारी जो है जान खतरे में हो गई है। नौजवान लड़का कहता परेशान न हो, अल्लाह हमारी हिफाजत वाला है, अल्लाह हमारा मुहाफिज है, अल्लाह हमारा निगहबान है, परेशान न हो। तुमने उस मजहब में दाखिला ले लिया है, हाँ उस मजहब में दाखिला लेने के बाद अल्लाह हमारे मुहाफिज हो गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो घोड़े की टापुओं की आवाज़ और तेज आती है, वो दोनों ठहर जाते हैं। ठहर करके जब पीछे देखते हैं तो दंग हो जाते हैं। पीछे जब देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, वही दोनों नौजवान भाई जो अभी थोड़ी देर पहले बादशाह ने जिन्हें कलाम खौलते हुए तेल में डाल दिया था और वो दुनिया फानी को अलविदा कह करके दारे बका को पहुंच चुके थे, वही दोनों भाई जो है घोड़े पे बैठे हुए चले आ रहे हैं। और तारीख किताबों में है कि साथ में फरिश्तों का हुजूम भी है, फरिश्तों का हुजूम भी है, फरिश्ते भी साथ में हैं। जैसे ही छोटे भाई ने बड़े भाइयों को देखा, आंखों में आंसू आ गए और दोनों तीनों गले मिल करके रोने लगे और कहा ए भाई, हमने तो अपनी आंखों से देखा था कि तुम दोनों को तो खौलते हुए तेल में बादशाह ने डाल दिया था, तुम कैसे वापस आ गए? तो उन्होंने कहा कि तुमने जो देखा था कि बादशाह ने खौलते हुए तेल में डाला, इधर हम लोग खौलते हुए तेल में गए, बस वही जो तकलीफ हुई जो उस वक्त हम गए, जैसे ही खौलते हुए तेल में गए अल्लाह ने हम दोनों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दी। और जब आज तुम्हारे तरीके को देखा, तुम्हारे जो है रवैये को देखा, तो अल्लाह ने हम दोनों भाइयों को भेजा है कि जाओ और जा करके अपने भाई और उस लड़की के निकाह कर दो। तो हम दोनों तुम्हारा निकाह करने के लिए आए हैं। फरिश्तों की जमाअत में उस नौजवान लड़के का निकाह हो जाता है। तो ये वाक़या हमारे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने रिसाले अल इंतिबा हल्फ निदा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दर्ज फरमाया है। और हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलैहि रहमत व रिज़वान ने भी इसे शरहुस सुदूर में नकल फरमाया है। तो इस वाक़या का मकसद ये है कि आप देखिए वो भी इंसान थे, वो 3 मुजाहिद थे, कैसा उनका जज्बा था, कैसा उनका इश्क था, कैसे उनके दिलों में खुदा का खौफ था, कैसे उनके दिलों में नबी की मोहब्बत थी। उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, नबी की मोहब्बत थी, अल्लाह का खौफ था। वो ये जान रहे थे कि एक न एक दिन हमको मरना है, मरने के बाद कब्र में दाखिल होना है, और कितने दिन हम दुनिया में रहेंगे पढ़ करके और अपनी आखिरत को हम बर्बाद कर दें। तो इस वाक़या से हमको दर्स इबरत लेना चाहिए कि नौजवानों अपने दिलों में जज्बे इश्क पैदा करो,
जज्बे शहादत पैदा करो, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की मोहब्बत पैदा करो। इंशाअल्लाह ताला आज यकुम मुहर्रमुल हराम से लेकर के 10 मुहर्रमुल हराम तक का बयान मुबल्लिग सुन्नियत इंजीनियर जनाब सलाहुद्दीन साहब के ज़रिए से आप वो तमाम पैगामात आप समाअत फरमाएंगे। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल करके इसमें हाजिर हों और ऑनलाइन जो प्रोग्राम होगा उसको आप समाअत फरमाएं और अमल करने की कोशिश करें। लिहाजा अपने दिलों में दुनिया की मोहब्बत मत पैदा करो, आखिरत की मोहब्बत पैदा करो। एक ना एक दिन हमको इस दुनिया को छोड़ना है, कब्र में दाखिल होना है, कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में हाजिर होना है, अल्लाह की बारगाह में हम हाजिर होंगे। जब मेरा परवरदिगार हमसे सवाल करेगा तो हम कैसे जवाब देंगे, कैसे हम उसके सामने अपना चेहरा दिखाएंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हम कैसे हाजिर होंगे? क्या उस वक्त हमको शर्मिंदगी नहीं होगी? क्या उस वक्त हम शर्मिंदा नहीं होंगे? तो अगर उस शर्मिंदगी से बचना चाहते हो तो अल्लाह ने जो जिंदगी दी है अच्छे कामों में, अच्छे कामों के लिए कोशिश करो, बुरे कामों से दूर रहो, अपनी जबानों को झूठ से, गीबत से, चुगली से महफूज रखो, नमाजों की पाबंदी करो। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जो कुर्बानी मैदान करबला में पेश की है उसके दर से इबरत हासिल करो। अगर जरूरत पड़ जाए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तो पीछे न हटो, अगर जरूरत पड़ जाए इस्लाम के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी देने के लिए तो पीछे न हटो, अगर जरूरत पड़ जाए इस्लाम की कुर्बानी के लिए मार खर्च करने के लिए तो पीछे न हटो। ये माल देने वाला मेरा रब ही है, ये जिंदगी देने वाला मेरा रब ही है। अगर उसके लिए हमको जिंदगी देनी पड़ जाए तो प्यारे हमको अपने वतन को पीछे नहीं हटाना चाहिए बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। कुरान कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, उनकी जिंदगी सुभान शऊर नहीं है। तो इस आयत करीमा के तहत ये चंद बातें हमने आपके सामने पेश की है मुख्तसर वक्त में। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमारे बोलने में अगर कोई लफ्ज़ खता हो मौला उन खताओं को माफ़ फरमा दे और हमें उस पर अमल की और उसके बाद सामईन को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरे नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये मुक़द्दस महीना है, इस महीने की बरकत हासिल करो। इस महीने में बारगाह इमाम हुसैन में सराजी अकीदत पेश करो और अपने आप को लग़्व कामों से दूर रखो। पता नहीं किस वक्त मौत का फरिश्ता आकर के हमारी रूह कब्ज कर ले जाए, हमें मालूम नहीं है। मौत ने चुपके से आकर कुछ कहा, जिंदगी खामोश होकर रह गई। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। दुनिया में ही नहीं रहना है, ये मुख्तसर सी जिंदगी है। हमको उखरवी जिंदगी के लिए सोचना चाहिए, उखरवी जिंदगी के लिए तैयारी करना चाहिए। कब्र के अहवाल और हमारी निगाहों के सामने हैं, कितनी मैयतें हमारे सामने से गुजरती हैं। कहीं नौजवान की मैयत हो रही है, कहीं बूढ़ों की मैयत हो रही है, कहीं बच्चों की मैयत हो रही है। कितने जनाजे हम देखते हैं सुबह व शाम, फिर भी हमको एहसास नहीं होता है। कब हम एहसास करेंगे? अभी एहसास कर लें तो बेहतर है। अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करें, इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा और हम जो है इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की जो है कोशिश करें। और वो पैगाम जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मैदान करबला से हमें अता फरमाया है उस पर हम अमल करने की कोशिश करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेहतरीन पैगाम हमारे नौजवानों के लिए। इसके बारे में मैं सब इतना ही कहूँगा कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं। बेशक
اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے زندگی میں بسا لوگے، اپنے زندگی میں اتار لوگے، تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ بہترین خطاب آپ نے بہترین انداز میں سماعت فرمایا۔ حضور امیر کارواں استاد محترم حضرت حافظ قاری شعیب رضا رضوی صاحب کی وجہ سے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ حضرت آپ سب نے اپنا قیمتی وقت ہم کو عطا کیا۔ اسی طرح سے حضرت کی زیر سرپرستی میں حضور مبلغ سنت مجاہد دورہ انجینئر صلاح الدین قادری صاحب کی بلا کا بیانات آپ سماعت فرمائیں گے 10 دن مسلسل، اور حضرت کی زیر سرپرستی حضرت کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم ہے، اور دعا اسی طرح ہم سب پر تاج قائم و دائم رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب پر ان اکابرین علماء ہمارے اسلاف کا سایہ تاج قائم و دائم فرمائے۔ آپ سب سے میں اجازت لیتا ہوں، کل انشاءاللہ تعالی وقت مقررہ پر پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔